اس روئے زمین کا لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی سچ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اس بات کو کوئی مانتا ہے تب بھی وہ حق ہے، اور اگر اسے پوری دنیا والے مل کر بھی اگر نہ مانے تب بھی اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالنے پر واقع ہوتی ہے. جتنا سوئی کے نوک پر آیا اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی اللہ کے نبی کی شان میں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، سیدھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی اسے مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو ناقابل برداشت سمجھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹایا نہیں، اللہ کے نبی نے خود مٹایا. یہ معاملات آپ کے سامنے آئے. دیکھیے جب ہم کسی معاملے پر صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں کیا عطا کرتا ہے. اس چیز کی طرف میں یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی، میں نقطے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. نقطے کی طرف صبر کا مظاہرہ اللہ کے نبی نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری کا مظاہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وہ ایک دستاویز تھا جو کہ چند ہی مہینوں میں ختم بھی ہونے والا تھا. اس کی کیا حیثیت تھی؟ وہاں سے اللہ کے نبی کے نام محمد الرسول اللہ کو مٹا دیا گیا. سورہ فتح نازل ہوئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے یہاں سے تو مٹایا گیا، اللہ کے نبی نے صبر کا مظاہرہ کیا. اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک اس اٹل سچائی کو لکھ چھوڑا. کہا اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے گرچہ اس چیز کو مٹایا گیا لیکن اللہ رب العالمین نے کہاں نازل کیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جن کا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے انتخاب فرمایا ہے. رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم ہیں، کفار کے لیے بہت سخت ہیں. اچھا ان کی کیا نشانی ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کیا نشانی ہوگی؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آگے بڑھ کر اگر میں یہ کہوں تو قیامت تک آنے والی امتیوں کے لیے اس کے اندر اسوہ اور نمونہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی یہ نشانی ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ دیکھیں گے انہیں کنہیں؟ محمد کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، اپنے رب کا رضوان، اپنے رب کی خوشنودی طلب کر رہے ہوں گے. اور ان کی نشانی کیا ہوگی؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہروں کو دیکھنے سے پتا چلے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. کیا نشانی؟ کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، من اثر السجود. اچھا یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ بات کہاں کہاں مینشنڈ ہے؟ یہ بات صرف ہماری کتابوں کے اندر نہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے متعلق تورات میں بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. رب اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس مقصد کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کیا جائے، ان باتوں کو سنا جائے، سنایا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے کہ آدمی اپنی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو پوری طرح سے اپنائیں۔ جہاں پر جس شدت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نماز کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنایا جائے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو اپنایا جائے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کو اپنایا جائے، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس طریقے کو اپنایا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کے ساتھ قائم کیا، اپنے بچوں کے ساتھ قائم کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ قائم کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ قائم کیا۔ معاشرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کردار کے، جن اوصاف کے حامل تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان اقدار کو، اس کردار کو، ان اوصاف کو اپنا کر اس معاشرے میں اپنے آپ کو ہم قائم کریں۔ ورنہ تو بڑے بدقسمتی سے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لیوا، مسلک حق کا نام لیوا، لیکن ہمارے اپنے اخلاق اور ہمارے اپنے کردار سے لوگ بیزار ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہونے پائے، ہم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جہاں ہم اپنا اسوہ نمونہ مانتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں اسوہ و نمونہ مانا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کا انتخاب کیسا ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا گفتار تھا، آپ کا کس طرح کا کردار تھا، اس طرح کا معاملہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج کے معاشرے میں خاص طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اہل حق کے اندر نہ جانے کہاں سے ترش روی آ جاتی ہے، تند مزاجی آ جاتی ہے، ان کے زبانوں سے کوئی محفوظ نہیں۔ اور آج کل بعض نوجوان جو خاص طور سے سوشل میڈیا اور وغیرہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی اس سلسلے میں باتیں ہوں گی کہ اہل حق کے درمیان بہت ساری ناراضگیاں اور معاملہ اس طرح کا اس درجے پر بڑھ گیا ہے کہ کوئی کسی سے محفوظ نہیں، غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی اپنوں سے محفوظ نہیں، ہماری زبانوں سے کوئی محفوظ نہیں، جس کے اندر عوام ہو یا خواص ہو، بڑے بڑے اہل علم بعض لوگوں کی زبانوں سے محفوظ نہیں۔ یہ کیسے دور کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں؟ لوگ کہیں ہم سے بیزار نہ ہو جائیں، لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ایک بہت ہی اہم بنیادی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام سے کہتے تھے بشرا ولا تنفرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام کو جب دعوت کے لیے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، کہا کہ تم خوشخبری دینے والے بنو، لوگوں کو قریب کرنے والے بنو، لوگوں کو دور دھکیلنے والے متنفر قسم کے آدمی نہ بنو، لوگ تم سے چھٹ جائیں، اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ آج لوگ بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں، ہماری فتوی بازی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگ دور بھاگتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ہر معاملے میں اپنانا چاہیے۔ آپ حق بات ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں، لیکن حق بات کہنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے۔ آپ دلیل ہی کیوں نہ پیش کر رہے ہوں، دلیل پیش کر کے اس سے مفہوم لینے کا سلیقہ ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا مدعو آپ سے متنفر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو جو فجر کی نماز لمبی پڑھایا کرتے تھے، ایک صحابی رسول ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے، لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، کتنے مخلص ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور کتنا دیر کھڑا ہونے کی چاہت رکھتے ہیں، کتنا بہترین عمل ہے، لیکن لمبی فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں جس کی وجہ سے پیچھے سے ہی ایک صحابی واپس چلے گئے، یا پھر جو صحابہ آ رہے ہیں وہ دیر سے آتے تھے کیونکہ
بہت دیر کی اور لمبی نماز پڑھاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سخت الفاظ میں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا الا وان منکم لمنفرین، تم میں سے بعض منفر قسم کے لوگ ہیں، تم میں سے بعض منفرین ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی تم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو خود سے چھٹا رہے ہیں، جو لوگوں کو خود سے دور کر رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر مسلک حق اور منہج حق کا دعویٰ کرتے ہیں وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی کے ہر میدان میں اپنائیں۔ زندگی کے ہر میدان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنائیں، ہمارے انداز سے، گفتار سے، کردار سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ جھلکے اور ہم لوگوں کو قریب کرنے والے ہوں، لوگوں کو قریب کرنے والے ہوں، اپنے دل کے قریب لینے والے ہوں، لوگوں کو جھڑکی دینے والے اور لوگوں کو خود سے چھٹانے والے نہ بنیں۔ خیر بات لمبی ہو گئی لیکن یہ تمہیدی گفتگو بہت اہم اور ضروری تھی۔ آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بالخصوص ہم صلح حدیبیہ سے متعلق کئی ہفتوں سے باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معاہدے کے دفعات اور شرائط طے ہونے کے بعد جو معاملات پیش آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کیا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حلق کیا، اس میں سے بعض مقصرین بھی تھے، بعض محلقین بھی تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے اونٹوں کو ذبح کیا۔ وہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوچ کیا، راستے میں سورہ فتح کا نزول ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو مکالمہ کیا، اس سلسلے میں آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں باتیں آئیں۔ آج کے اس خطبے میں سورہ فتح کی بعض آیات کی روشنی میں چند باتیں کرنے کی میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ ویسے تو طویل صورت ہے، ہر آیت پر روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے سلسلے میں فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ یہ جو مومنین تھے جن کے دل ابتدائی طور پر تزلزل اور تذبذب کے شکار ہو گئے تھے، متزلزل ہو گئے تھے، اور یہ جو دفعات طے ہو رہے تھے، شرائط طے ہو رہے تھے، اسے لے کر ان کے دل کے اندر ایک اضطرابی کیفیت تھی، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر سکینت طاری فرمائی، سکینت کا اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اوپر نزول فرمایا تو گویا ان کے دل ٹھنڈے پڑ گئے اور ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ والذی انزل السکینہ، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سکینت کو نازل فرمایا۔ اچھا پھر دیکھیے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے ایمان پر مزید ایمان کو بڑھایا۔ دیکھیے پہلے ہی صحابہ اکرام ہیں اور صحابہ اکرام کے مثل پر سورج نہیں طلوع ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا۔ پہلے ہی صحابہ کا ایمان کیا کم تھا، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ رب العالمین نے ان کے موجودہ ایمان پر مزید ایمان ان کا بڑھا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! صحابہ اکرام کا ایمان کس درجے کا ہوگا، آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان اس قدر بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ آج ہم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں تو صحابہ اکرام کی ایک مد جو کا برابر ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ ہماری کوانٹٹی اتنی بڑی، صحابہ کی کوانٹٹی اتنی کم ہے، ایک مد جو ہے اور ہمارا احد پہاڑ ہے۔ کیا چیز ہے جو ہمارے احد پہاڑ کو صحابہ کے ایک مد سے پیچھے کر رہا ہے؟ کیا چیز ہے؟ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ان کا ایمان ہمارے ایمان کے مقابلے میں ہزاروں کروڑوں گنا بڑا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ کیا۔ کیا بڑی بات ہے! سبحان اللہ، یہ کیا لوگ تھے! اسی لیے ان کے ایمان کو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو تبھی یہ راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ میں، آپ، قیامت تک آنے والا آخری فرد اگر ایمان لاتا ہے تو کیسے لانا ہوگا؟ صحابہ اکرام کے لائنز پر ایمان لانا ہوگا، صحابہ اکرام کے پیٹرن پر ایمان لانا ہوگا، تبھی ہمارا ایمان مقبول ہوگا۔ سبحان اللہ! تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے تو آسمانوں اور زمین کے فوجیں ہیں، اللہ کے پاس تو آسمانوں اور زمین کے فوجیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو چٹکیوں کے اندر یہ معاملہ، یہ فیصلہ طے ہو سکتا تھا۔ سہیل ابن عمرو آئے اور اس طرح کا معاملہ ہوا، عروہ ابن مسعود آئے، اتنے دنوں تک یہ پورا معاملہ چلا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت سے یہ بات دور نہیں تھی کہ چشم زدن میں پلک جھپکتے ہی یہ سارے معاملات طے ہوں،
اللہ رب العالمین کی قدرت سے دور نہیں تھا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین کے تو آسمانوں اور زمین کے لشکروں کے لشکر اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اور ایسے بھی اللہ رب العالمین کے پاس لشکر ہیں جن کے بارے میں فرمایا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ کے پاس ایسے ایسے لشکر موجود ہیں جنہیں تم دیکھ بھی نہیں سکتے، ایسے ایسے لشکر اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہیں، فرشتوں کے لشکر موجود ہیں، دوسری مخلوقات کے لشکر اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہتا تھا تو چشم زدن میں اس پورے معاملے کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے صحابہ کے دلوں کو ٹٹولا، اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو اس امتحان سے گزارا۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا تھا کہ خبیث سے پاک کی، طیب کی تمیز کیسے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کھرے کو کھوٹے سے اور کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنا اللہ رب العالمین کا مقصد تھا، تو اللہ نے صحابہ اکرام کو ان تمام مراحل سے گزارا۔ تو صحابہ اکرام کو جب ان مراحل سے اللہ رب العالمین نے گزارا تو اللہ رب العالمین نے بھی آسمان سے یہ شہادت نازل فرمائی۔ کہا اللہ رب العالمین نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو ان مراحل سے گزارا تو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، ان سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، ان صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹٹولا اور ان کے دلوں کو کھرا پایا، اور ان پر اللہ رب العالمین نے اپنی سکینت کو نازل فرمایا، اور فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ رب العالمین نے ایک قریبی فتح سے ان کو ہمکنار فرمایا، ایک بہت ہی ان قریب انہیں اللہ رب العالمین فتح عطا کرنے والا ہے۔ بہت ساری فتح اس کے بعد ہونے والی ہے انشاءاللہ، سیرت طیبہ اگر آپ سنتے رہیں گے تو پتہ چلے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ فتحً قریبہ سے کون سی فتح مراد ہے؟ صلح حدیبیہ ہی کی فتح مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد خیبر کی فتح ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ خیر یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل آنے والی ہی دنوں میں ہونے والی ہے، پیش آنے والی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا فتحً قریبہ سے اللہ رب العالمین نے نوازا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں اللہ رب العالمین بہت سارا مال غنیمت عطا کرنے والا ہے، بہت سارا۔ مغانم کثیرۃ یاخذونها، تم جسے حاصل کرو گے، جسے اخذ کرو گے، بے حساب مال غنیمت اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اللہ رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہے، کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ مغانم کثیرۃ، بہت سارے مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جو تمہیں اس کے بعد آنے والے ہیں، اور بہت ہی جلد انشاءاللہ خیبر کے سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں میں پیش کروں گا۔ بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، پھر فرمایا فعجل لکم ہذہ، آنے والے مستقبل میں تو اللہ رب العالمین تمہیں بہت سارے مال غنیمت سے نوازنے والا ہے، بہت سارے فتوحات سے ہمکنار کرنے والا ہے، سرفراز کرنے والا ہے، مسلمانوں کو سربلند کرنے والا ہے، انہیں عروج عطا کرنے والا ہے، انہیں کمال عطا فرمانے والا ہے، اور ان کے قدموں میں دنیا کی ساری دولت کو اللہ رب العالمین نچھاور کرنے والا ہے۔ یہ تو ہونے والا ہے، لیکن فعجل لکم ہذہ، لیکن یہ جو فتح ہے یہ پیشگی طور پر آپ کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ جو صلح حدیبیہ کی فتح ہے یہ آپ کو ہم پیشگی کے طور پر عطا کرتے ہیں، یعنی یہ شروعات ہے، اسے بہت جلد ہی اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا۔ اس کے بعد اب آنے والے مہینوں میں، سالوں میں، دنوں میں آپ کو مزید مال غنیمت سے اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، ہمکنار کرنے والا ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ، اللہ رب العالمین نے تم سے لوگوں کے ہاتھوں کو روکا۔ اس پورے معاملات کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھوں کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا، لوگوں کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روکا، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین، اور تم کو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک آیت بنایا، اللہ نے تمہیں مومنوں کے لیے نشانی بنایا، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ مسلمانوں کو بہت سارے مال غنیمت اور بہت ساری فتوحات کی ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی۔ بہت ساری آیتیں ہیں اس سورہ کریمہ کے اندر، سبحان اللہ۔ جب آپ پڑھتے ہیں اور خاص طور سے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ جب پڑھیں گے، آپ جائیں مطالعہ کریں، تفاسیر کے ساتھ اس سورت کا مطالعہ کریں، بڑا آپ کو مزہ آئے گا، آپ کی ایمان میں زیادتی کا سبب یہ سورت بنے گی۔ دیکھیے ایک چیز کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا، پچھلے خطبوں میں جس کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستاویز لکھا رہے ہیں، دستاویز لکھے جا رہے ہیں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، دستاویز یہاں پر لکھے جا رہے ہیں۔ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراض ہوا، فَأَمَّا الرحمن فَلَا نَعْلَمُ فَلَا نَدْرِ مَنْ ہوا، کہا انہوں نے رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے،
اکتب بسمک اللہم کما کنت تکتب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم لکھوائیے جس طرح سے آپ پہلے سے لکھتے تھے۔ رحمان کو ہم نہیں مانتے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں مانتے۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ اس کے بعد جب کہا کہ ما قاضا بین محمد رسول اللہ، یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور سہیل ابن عمرو کے درمیان طے ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ جب لکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اگر ہم آپ کو نبی جانتے، لو کننا نعلم انک رسول ما صددناک عن البیت وما قاتلناک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم کیوں آپ کو اللہ کے گھر سے روکتے، ہم کیوں آپ کے ساتھ قتال کرتے؟ ہم تو آپ کو رسول سمجھتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، ہم آپ کو رسول سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے آپ محمد الرسول اللہ کو مٹائیے، محمد الرسول اللہ کو مٹائیے اور محمد ابن عبداللہ لکھیے اور محمد الرسول اللہ کو مٹائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صبر کا، تحمل کا، استقامت کا، بردباری کا، حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹوایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گرچہ یہ بات ناقابل برداشت تھی، آپ نے سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے کسی کے نہ ماننے سے، کسی کا انکار کرنے سے حق بدلتا نہیں ہے۔ اس روئے زمین کا لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی سچ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس بات کو کوئی مانتا ہے تب بھی وہ حق ہے، اور اگر اسے پوری دنیا والے مل کر بھی اگر نہ مانے تب بھی اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالنے پر واقع ہوتی ہے، جتنا سوئی کے نوک پر آیا اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی اللہ کے نبی کی شان میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، سیدھی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی اسے مٹا دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو ناقابل برداشت سمجھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹایا نہیں، اللہ کے نبی نے خود مٹایا۔ یہ معاملات آپ کے سامنے آئے۔ دیکھیے جب ہم کسی معاملے پر صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں کیا عطا کرتا ہے، اس چیز کی طرف میں یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی، میں نقطے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ نقطے کی طرف صبر کا مظاہرہ اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری کا مظاہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ ایک دستاویز تھا جو کہ چند ہی مہینوں میں ختم بھی ہونے والا تھا، اس کی کیا حیثیت تھی؟ وہاں سے اللہ کے نبی کے نام محمد الرسول اللہ کو مٹا دیا گیا۔ سورہ فتح نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے یہاں سے تو مٹایا گیا، اللہ کے نبی نے صبر کا مظاہرہ کیا، اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک اس اٹل سچائی کو لکھ چھوڑا۔ کہا اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے گرچہ اس چیز کو مٹایا گیا لیکن اللہ رب العالمین نے کہاں نازل کیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جن کا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے انتخاب فرمایا ہے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم ہیں، کفار کے لیے بہت سخت ہیں۔ اچھا ان کی کیا نشانی ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کیا نشانی ہوگی؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آگے بڑھ کر اگر میں یہ کہوں تو قیامت تک آنے والی امتیوں کے لیے اس کے اندر اسوہ اور نمونہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی یہ نشانی ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں گے انہیں کنہیں؟ محمد کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، اپنے رب کا رضوان، اپنے رب کی خوشنودی طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کی نشانی کیا ہوگی؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کو دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ کیا نشانی؟ کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، من اثر السجود۔ اچھا یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ بات کہاں کہاں مینشنڈ ہے؟ یہ بات صرف ہماری کتابوں کے اندر نہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے متعلق تورات میں بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کیا بات ہے، کیا آیت ہے، پڑھنے ہی کو جی چاہتا ہے۔ کیا آیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق۔ اب ہم امتی ہیں
تو ان صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہوئے اور ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہماری بھی پہچان یہی ہونی چاہیے کہ ہم رکوع کرنے والے ہوں، سجدے کرنے والے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، اور ہمارے چہروں کو بھی اللہ رب العالمین ان نشانیوں سے سجائے اور ہماری بھی پہچان نماز ہو، ہماری بھی پہچان عبادت ہو۔ اب بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پہچان دوسری تیسری چوتھی چیزیں بن گئی ہیں، نعوذ باللہ، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم واپس اس اصل کی طرف آئیں، جو پہچان صحابہ کی تھی اسی پہچان کو ہم اپنی پہچان بنانے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ کے اندر فرمایا ہے۔ پھر ویسے تو تفصیلی باتیں اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں، مزید دوسری ایک دو آیتیں ہم لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر نکل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے کوچ کر رہے تھے عمرے کے ارادے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو شریک ہونا چاہتا ہے وہ شریک ہو، ہم مکہ مکرمہ کو عمرے کے غرض سے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے، جن کے اندر منافقین تھے، جن کے اندر بدو قسم کے لوگ تھے، کمزور قسم کے لوگ تھے، بدو قسم کے، منافق قسم کے لوگ تھے، مدینہ کے اطراف و اکناف یہ لوگ رہتے بستے تھے، ان لوگوں نے دیکھا یہ تو بہت بڑی بے وقوفی کا کام ہے، نعوذ باللہ، یہ لوگ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں جھونک رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جن سے قتال کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے جو لوگ ہمارے ساتھ قتال کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا گلے میں ہار ڈال کر ان کا مکہ مکرمہ میں سواگت کریں گے؟ ایسا تو ہونے سے رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ جو جا رہے ہیں، یہ ہرگز واپس آنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ان کا ایسا خیال تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ حدیبیہ کے مقام، ہمارے ساتھ عمرے کے لیے نکلو، تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آنے سے، یہ لوگ آئے نہیں، قریب نہیں آئے، یہ لوگ دور دور ہی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب واپس جائیں گے تو یہ لوگ واپس آئیں گے۔ ارے ان لوگوں کے بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ واپس بھی آئیں گے، اب واپس آ گئے تو واپس میٹھے ہونے کے لیے آنا پڑے گا۔ تو جب میٹھے ہونے کے لیے آئیں گے تو ان کے قول کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقل فرمایا، کہا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اعراب میں سے پیچھے رہ جانے والے تھے، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں اس کا وجہ یہ تھی کہ ہمارے مال کی وجہ سے، ہمارے گھر والوں کی وجہ سے، ہمارے گھروں کی وجہ سے، ہمارے علاوہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کیجئے۔ ہم لوگ جو ہے اسی لیے پیچھے رہ گئے تھے کہ کوئی، ورنہ تو ہم آنا چاہ رہے تھے، ورنہ ہم نے آنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس وجہ سے ہم نہیں آ سکے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ اپنے منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں، جو آپ کو بہانہ بیان کرتے ہوئے اپنے منہ سے یہ جو لوگ بولیں گے، یہ وہ بات ہے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے دلوں کا معاملہ الگ ہی ہے، یہ لوگ اپنے زبانوں سے بولیں گے۔ قل، آپ ایسے لوگوں سے کہیے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا۔ ارے یہ لوگ کمزور ایمان والوں، کمزور ایمان کے لوگوں کے بارے میں یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے عقیدے کا بہت بڑا درس ہے۔ یہاں پر اللہ کے جہاد کے لیے نبی نے بلایا، تو یہ لوگ اس ڈر سے کہ کہیں موت ان کو نہ آ جائے اور نقصان انہیں، ان کی جان کا نقصان انہیں نہ ہو جائے، یہ لوگ بیٹھے رہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جان کا، نقصان کا، نفع کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہ موت آ سکتی ہے، نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نہ کوئی نفع ہو سکتا ہے۔ تو اے نبی آپ پوچھئے ان سے مَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر تمہاری مدد کون کرنے والا ہے؟ کون ہے جو یہ اختیار رکھتا ہے؟ ان اراد بکم ضرًا او اراد بکم نفعا، اللہ رب العالمین اگر تمہارے نقصان کا ٹھان لے، اگر تمہاری قسمت میں نقصان اللہ رب العالمین لکھ دے، تو کون ہے جو اس فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ ہاں اسی طرح سے اللہ رب العالمین اگر تمہارے تقدیر میں اچھائی لکھے، نفع لکھے، تو کون ہے جو اللہ رب العالمین کے نفع کو تم تک پہنچنے سے روک سکتا ہے؟ دونوں باتیں۔ تو یہ عقیدہ بہت بڑا عقیدہ ہے میرے بھائیوں، اہل توحید کے رگ و ریشے کے اندر، ہمارے بچے کے اندر اس عقیدے کو رچ بس جانا چاہیے۔ جی بہت بڑا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، اور وہ بھی بہت بڑے نہیں تھے اس وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ تب کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا غلام لو ان الامة لو اجتمعت على ان يضرك بشيء لا يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعك بشيء لا ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ اے میرے بچے سن، اگر پوری دنیا ملا کر
پورے انسان اور جن ملا کر، سب کے سب سپر پاورز ملا کر، سب کے سب مل کر بھی اگر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھی ہے۔ ہاں اسی طرح سے پوری دنیا مل کر پورے دنیا کے خزانے تمہارے اوپر نچھاور کرنے کے لیے پوری کائنات ہی کیوں نہ تیار ہو جائے، تمہارا نفع کرنے کے لیے پوری دنیا مل کیوں نہ جائے، ساری کی ساری حکومتیں اس بات پر متفق کیوں نہ ہو جائیں کہ تمہیں نفع پہنچائیں گی، نہیں پہنچا سکتی سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھی ہے۔ کیا عقیدہ ہے، کیا زبردست عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا حامل کبھی تعویذ نہیں لٹکائے گا، اس عقیدے کا حامل کبھی کوئی گنڈا نہیں لٹکائے گا، اس عقیدے کا حامل کبھی کسی کٹے پر، کسی جھنڈے پر، کسی مزار پر سجدہ ریز نہیں ہوگا، کہیں کسی مورچل اور کسی بابا کے در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا۔ اس عقیدے کا حامل ہمارے بچوں کو یہ عقیدہ سکھائیں، ہمارا اللہ رب العالمین ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا معبود برحق ہے، وہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، اور اگر وہ نفع پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی اس نقصان کو ہم تک پہنچنے سے اس کے سوا روک نہیں سکتا۔ اس بات کو بچوں کو سمجھنا چاہیے۔ بہت بہترین عقیدہ ہے میرے بھائیوں، بہت بہترین عقیدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کو، ان اعراب کو یہ بات آپ کو سمجھا دینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر وہاں بیٹھے رہے تو کیا تم اس فیصلے سے بچ جاؤ گے جو اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کو موت اور نقصان پہنچانا لکھا ہوگا تو تمہیں تمہارے گھر کی چھت کے اندر تمہارے اہل و عیال کے درمیان سے اللہ رب العالمین اچک لے گا، اور اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں بچانا لکھا ہے، نفع پہنچانا لکھا ہے، مال غنیمت عطا کرنا لکھا ہے، تو میدان کارزار میں بھی سب لوگوں کے درمیان تلواروں کے سائے سے بھی اللہ رب العالمین تمہیں زندہ بچا کر لے آئے گا۔ یہ اللہ رب العالمین ہے، یہ عقیدہ اللہ رب العالمین تمہیں سکھا رہا ہے یہاں پہ۔ خیر، تو یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی۔ اچھا، ان کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، بلکہ تم لوگ تو یہ سوچنے والے تھے، بل ظننتم، تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ رسول اور اہل ایمان تو اپنے گھر والوں پر کبھی بھی واپس آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں، موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ چند آیات ہیں سورہ فتح کی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بہت ساری خوشخبریوں سے نوازا، اور صحابہ کے سلسلے میں اگر آپ غور کریں گے بہت پیاری آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، ان کے دلوں کو ٹٹولا، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے سکینت کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، بہت سارے فتوحات کا وعدہ کیا، بہت سارے مغانم کا یعنی بہت سارے مال غنیمت کا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہاں پر وعدہ کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے خطبات میں مزید جو حدیبیہ کے بعد جو معاملات پیش آتے ہیں اور اس کے بعد جو خیبر کا واقعہ پیش آنے والا ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں واپس یہی بات کہوں گا آپ کے سامنے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو کما حقہ سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور عمل پیرا بھی کیسے ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گوشے حیات پر ہماری نظر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ہم اپنی ادا بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات، سکنات، آپ کے لمحات کو، ہر چیز کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پک اینڈ چوز نہ کریں، چند چیزوں کو جو میٹھی میٹھی ہیں، آسان ہیں، اسے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کا راگ الاپا، ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پوری طرح سے اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو پوری طرح سے اپنائیں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن کر ہم زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔